रहा हूँ کہ وہ آج کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. ناظم اجلاس برادر عاقل صاحب. انشاءاللہ آپ حضرات ادب و احترام کے ساتھ رہیں. کیوں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں حضرت کی تقریر ہو یا نہ ہو؟ بتائیں آپ حضرات. تقریر ہوگی نا حضرت کی؟ سنیں گے آپ حضرات؟ تو کیا اسی طرح شور و گل کریں گے؟ میرے بھائی ہم سب سرکار تاج الاولیاء کے مہمان ہیں. ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے بڑی مشکل سے یہاں تک حضرت آئے ہیں. اگر آپ حضرات اس طرح افراتفری کا ماحول بنائیں گے تو پھر دشواری ہو سکتی ہے. شعر دیکھے کہ رحمت کی چاندنی ہے دلوں میں بسی ہوئی، ہر ایک گلی ہے آج گلوں سے سجی ہوئی، ہے قبر کے اندر دلہا بنے ہیں قبر کے اندر ہمارے تاج، دلہا بنے ہیں قبر کے اندر ہمارے تاج، ہے ناگپور کی زمین دلہن بنی ہوئی، ہے ناگپور کی زمین دلہن بنی ہوئی. اور تمام تاجیوں کے لیے شعر ہے کہ ارادہ جو بھی ہے لکھنے کا وہ ابھی لکھ دو. ہاں بابا تاج کے عاشق ہیں ہم سبھی لکھ دو. ہمیں بھی جانا ہے جنت میں مسکراتے ہوئے، ہمارے نام کے آگے تم بھی تاجی لکھ دو. بلا تاخیر میں چاہ رہا ہوں معزز سامعین، بزم عقیدت کو منور کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں وہ مرد جری جو اہل سنت کا شیر نر اور محمدی کچھار کا شعر ہے، جن کی فکری شجاعت میں صلاح الدین ایوبی کا عزم جھلکتا ہے، جس نے باطل کے ہستار کو پاش پاش کرنے کا ہنر جانتا ہے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا، اسلام کا یہ جانباز سپاہی اور غازیوں جیسا مضبوط دل رکھنے والا جاں فروش، کلمہ حق کا ابری نقیب جامع ازہر مصر کا یہ پاپولر فرزند، جن پہ خصوصی سرکار تاج الاولیاء کی دعائیں ہیں، فیضان ہے، اور سرکار مجاہد ملت کی فکر کا عنوان ہے، جس کی خطابت میں علامہ مشتاق احمد نظامی کے طرز بیان کا عکس جمیل نمایاں ہے. اس عہد کا حق پسند، حق نواز اور دانشور جو باطل کے غرور کو چکنا چور کر رہا ہے، میدان خطابت کا وہ بے مثال شیشوار جن کا وجود ناموں سے رسالت بن کر چمک رہا ہے، مائک پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں مخدوم ملت، مخدوم ملت پیر طریقت مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ. لیکن ان سے پہلے میں چاہ رہا ہوں چند منٹوں کے لیے سیکریٹری صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنا تاثر نامہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جن سیلاب جو دیکھ رہے ہیں یہ مفتی اظہری میاں صاحب قبلہ، یہ بڑی مسرت کی بات ہے ناگپور واسیوں کے لیے، اس شہر کے لیے، اس مہاراشٹر کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آج ہمارے بیچ میں انہوں نے اپنا قیمتی سمے یہاں پر دیا، اس بزم میں دیا جہاں پر شہنشاہ تقلیم پور نور محمد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے. یہاں پر پورے دیش کے اندر میں امن سکون کا جو پیغام ہے، اسی دربار سے ایکتا کا پرتیک جو دکھتا ہے، سبھی دھرموں کو جوڑنے والا، یہ وہ بارگاہ ہے شہنشاہ تقلیم حضرت محمد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ. حضرات بلا تاخیر یہاں پر پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے. حضرت ابھی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت بابا تاج الدین ٹرسٹ روز ہندوستان کے مائناز، ہندوستان کی وہ شخصیت حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ پہلی بار نہیں آئے. حضرت آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار کی بارگاہ میں یہ تیسری بار ہے حضرت کا. تو آپ لوگ سکون رکھیں اور ادب احترام کا خیال رکھیں. اسی طریقے سے آپ کا ہم کو ساتھ ملتے رہیں گا. ہر سال مفتی اظہری صاحب یہاں پر قبلہ اسی منچ کے اوپر میں حاضری اپنی دیں گے.
اور آپ سے خطاب کروائیں گے. حضرت بابا تاج الدین ٹرسٹ نے یہاں پر اس اسٹیج کے اوپر میں ایک پیغام دینے کا کام کیا. خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عزیزان گرامی وقار، بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج ہم تاج آباد شریف میں وہ نورانی منظر دیکھ رہے ہیں. یقیناً یہ مجمع اور یہ جلسہ تاج الاولیاء کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں ہے. میں محسوس کر رہا ہوں اس مجمع کی بے قراری اور بے چینی کو. لوگ جو ایک دوسرے کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ارے جگہ ہو تو بیٹھے کوئی. جو بیٹھے ہیں ان کو بھی کرسی چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے کہ میں بھی کرسی چھوڑ کر کے ہی کھڑا ہوں. اب آپ سنیں، توجہ، آپ توجہ. سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ادب کا آپ منظر بھی پیش کریں. ایک چیز کی وضاحت کر دوں گا، ان بڑے آستانوں پر آنے کے بعد پھر اب یہ نعرہ نہ لگائیں کہ شیر آیا شیر آیا. ان شہنشاہوں کے دربار میں کوئی شیر نہیں ہوتا، یہاں ہم کتے بن کر کے آتے ہیں. ان آستانوں پر کے بعد حاجی صاحب کہتے ہیں کیا یہ حقیقت میں ان کے ساتھ حج کر کے آیا ہوں میں؟ اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے یہ پاگل خانے میں ہی تھے. کون سچا ہے؟ میری آنکھیں جو دیکھی وہ سچ، یا یہ جو ڈاکٹر بول رہا ہے یہ سچ؟ میں آپ کو ایک بہت بڑے نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. یہ واقعہ 1400 سال پہلے کا نہیں، صرف 100 سال پہلے کا ہے. صرف 100 سال پہلے کا. وہ حاجی صاحب کہتے میری آنکھیں سچی کہ ڈاکٹر سچا. میں نے تو عرفات میں دیکھا، اور یہ کہتا ہے پچھلے 1 مہینے سے نکلے نہیں. تاج الاولیاء آتے ہیں، ایسے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنایا. حلقہ بنا کر کے وہ حاجی صاحب کے آنکھوں پر رکھا، اس طرح آنکھوں پر رکھا. وہ حاجی صاحب دیکھ کر کے گھبرا گئے. اس حلقے کے اندر سے کیا دیکھا؟ وہ حاجی صاحب کہتے ہیں جس وقت میں تاج الاولیاء کے انگشت کے درمیان سے دیکھ رہا تھا، میں اس وقت نہ پاگل خانے میں تھا نہ ناگپور میں تھا. اس وقت میں جبل عرفات میں حاجیوں کے ساتھ محسوس کر رہا تھا. مناسک حج ادا ہو رہے ہیں، لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں، ہر طرف احرام ہی احرام نظر آ رہے ہیں. میں حلقے سے دیکھ ہی رہا تھا، پیچھے سے تاج الاولیاء نے ایک چماٹ لگایا، تماشا لگایا اور کہا کیا جی بابا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اب توجہ چاہتا ہوں، یہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی باتیں نہیں. جو حج کیا ہوا حاجی وہ بھی دیکھا ہوا بیان کر رہا ہے. اور تاج الاولیاء کو گزرے ہوئے کئی ہزاروں سال نہیں ہوئے، 1400 سال بعد ناگپور کی سرزمین پر بیٹھا ہوا رسول اللہ کی آل کا ایک شہزادہ حسینی سید زادہ اپنی 2 انگشت کے درمیان سے ایک حاجی کی آنکھوں پر صرف حلقہ رکھ دے، حاجی ناگپور سے عرفات کو دیکھ سکتا ہے. تو پھر محسوس کرو غریب نواز کی آنکھوں پر جب عثمان ہارونی نے انگلیاں رکھی تھی تو غریب نواز نے پہلا آسمان بھی دیکھا، دوسرا تیسرا بھی، چوتھا پانچواں بھی، چھٹا ساتواں بھی. پیر نے پوچھا تھا عثمان ہارونی نے، معین
معین الدین بتا میری انگلیوں کے بیچ سے کیا نظر آ رہا ہے؟ معین الدین چشتی نے کہا تھا خواجہ عثمان ہارونی سے مرشد گرامی مجھے ساتواں آسمان ہی نہیں عرش خدا تک نظر آ رہا ہے. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. نگاہ مرد ولی سے، نگاہ مرد